ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ اسپائرنٹس، میں آپ کو اپنے چینل CSS&PMS اسپائرنٹ اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج جو میں ایسے بنا رہا ہوں، جس ٹاپک میں ایسے میں نے بنائے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ جو CSS کا اسپیشل ایگزام ہونے والے نومبر میں انشاءاللہ ہوگا 2020 کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ CSS 2021 کے لیے PMS جو پنجاب کا ہونے والے 2020 میں تحصیلدار، نیب تحصیلدار جو خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے ایگزام ہوں گے، اور ASI KB کی پولیس ڈپارٹمنٹ جو پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ ہوں گے ASI پوسٹ کے لیے، اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ایسے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیٹسٹ ایسے، اور اس کو میں نے بہت زیادہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے مطلب انٹروڈکشن میں نے ایکسپلین کی ہوئی، تیسری اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہوئی، اس کی آؤٹ لائنس میں نے دی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان پوائنٹ سے آپ کو نالج ملا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ جو آؤٹ لائنس ہیں وہ خود لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے جسٹ انٹروڈکشن، تیسری اسٹیٹمنٹ اور آؤٹ لائنس دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان آؤٹ لائن سے آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو ایسے کا جو مطلب یہ جو ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک، کرائسس آف ہیلتھ سسٹم گورننس ان پاکستان۔ اس کا مطلب کرائسس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے اپ لفٹنگ کے لیے جو ہے نا حکومت کیا کر رہی ہے، تو یہ سارا میں نے آؤٹ لائن میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا ایسے کرائسس آف ہیلتھ سسٹم گورننس ان پاکستان۔ سب سے پہلے آؤٹ لائنز ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن اس کی کیا ہے؟ گورننس ان ہیلتھ سیکٹر ریفر ٹو وائڈ رینج آف steering and rule making related function carried out by government decision maker as they seek to achieve national health policy objectives that are conducive to universal health coverage۔ اب گورننس کیا ہوتا ہے؟ گورننس یہ چیز مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر میں اس چیز کو ریفر کیا جاتا ہے کہ مطلب گورنمنٹ جو نا گورنمنٹ کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں یا ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ہیلتھ سیکٹر کے لیے، جو صحت کے شعبے کے لیے ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، یا وہ کوئی پلان دیتے ہیں، اس کے ذریعے ان کے کچھ آبجیکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ کیا آبجیکٹیو ہوتے ہیں؟ وہ نیشنل ہیلتھ پالیسی آبجیکٹیو ہوتے ہیں۔ ان کے مطلب کچھ آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ ہم نے مطلب اس بیماری کے لیے یا ہم نے اس پینڈیمک کے لیے یہ کام کرنے ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے پلاننگ کرنی ہے۔ تو یہ پوری پلاننگ کرتے ہیں، اور اس پلاننگ کو پھر جو ہے نا پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو اچیو کیا جاتا ہے، وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ڈیٹ آر کنڈیوسو ٹو یونیورسل ہیلتھ کوریج، جو کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ گورننس، ہیلتھ گورننس کی انٹروڈکشن تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے تیسری اسٹیٹمنٹ ہے، ہیلتھ گورننس سسٹم ان پاکستان از اے نائٹ میئر although there had been many development carried out by various government decision maker to achieve national health objective in Pakistan. However, the state of governance in the health sector of Pakistan is still in crisis and needs uplifting۔ اب جو ہیلتھ گورننس سسٹم ان پاکستان یہ ایک نائٹ میئر ہے، مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو مطلب جس کو اچیو کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے۔ مشکل اس لیے کہ ان کی پریویس گورنمنٹ انہوں نے کوئی صحیح طریقے سے پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کی۔ اگر انہوں نے پالیسی بنائی ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اگر انہوں نے پلاننگ کی ہے تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ مطلب اس میں بہت سارے کام ہونے ہیں، ٹھیک ہے، ہیلتھ سیکٹر میں بہت سارے کام ہونے میں، اور یہ جو حکومت جو فیصلے کرتی ہے تو وہ نیشنل ہیلتھ آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے کرتی ہے۔ لیکن جو however the state governance in the health sector of Pakistan is still in crisis need uplifting۔ لیکن پاکستان میں جو ہیلتھ گورننس سیکٹر ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں کرائسس ہے، اور اس کو اپ لفٹ کرنے کے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا تیسری اسٹیٹمنٹ تھا۔ اب اس کے بعد ہے وٹ از اس کا جو سیکنڈ آؤٹ لائن، وٹ از اے ہیلتھ سسٹم گورننس، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نا یونائٹڈ نیشن کی ڈیفینیشن ہے، لیڈرشپ اینڈ گورننس انوالو انشورنگ اسٹریٹجک پالیسی فریم ورک ایگزسٹ اینڈ آر کمبائنڈ وتھ افیکٹو اوور سائٹ coalition building regulation attention to system design and accountability۔ Three main categories of the stakeholders who interact with each other determine the health system and its governance: the state, the government organization, agency at central and subnational level, the health services provider, different public and private for and not for profit, clinical, paramedical, non-clinical health services provider, union and other professional association, network of care of services, the citizen population representative, patient association, CSO, NGO, citizen association protecting the poor who become service user when they interact with health service provider۔ تو یہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے، یہ ڈیفینیشن ہے واٹ از ہیلتھ سسٹم گورننس۔ تو یہ ساری یونائٹڈ نیشن کی ڈیفینیشن ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیشن اینڈ بیسک ایلیمنٹس آف ہیلتھ گورننس،
ٹھیک ہے، یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے 2 نمبر کا. 2 نمبر کا دو جو سب ہیڈنگ ہے، رول آف گورننس ان ہیلتھ سیکٹر، ہیلتھ گورننس ان چینجنگ ڈائنامکس. یہ جو 3 نمبر ہیڈنگ ہے، ہیلتھ گورننس ان پاکستان، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، ایوالونگ اسٹرکچر آف ہیلتھ گورننس ان دا پریزنٹ سیناریو. مطلب جو ہیلتھ گورننس سسٹم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کیا ہے، پھر اس کے لیے ایوالونگ اسٹرکچر آف دی ہیلتھ گورننس ان پریزنٹ سیناریو، مطلب اس کا اسٹرکچر کیا ہے اور جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ان دا پری ڈیولیوشن اینڈ پاسٹ ڈیولیوشن سیناریو. ٹھیک ہے، جو مطلب پاسٹ کا مطلب جو پہلے انہوں نے پلاننگ کی تھی، بعد میں جو پلاننگ کی تھی اس کا کیا سیناریو ہے. ہاؤ دا کرائسس ایمرج ان پاکستان، مطلب پاکستان میں یہ کرائسس، یہ جو حالات خراب ہوئے گورننس ہیلتھ سسٹم گورننس کے، یہ کیوں ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے، ویک ہیلتھ گورننس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم، کہ مطلب جو ہمارے ہیلتھ گورننس سسٹم ہے وہ کمزور ہے، ہمارا مانیٹرنگ سسٹم بھی بہت زیادہ کمزور ہے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس لیڈ ٹو دیٹ آف میریٹوکریسی ان ہیلتھ گورننس. اب جو سیاسی مداخلت ہے تو اس کی وجہ سے جو ہیلتھ گورننس سسٹم میں میرٹ ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے، مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے. جب سیاسی مداخلت ہوتی ہے مطلب ہیلتھ سسٹم میں تو کیا ہو جاتا ہے، وہاں پہ جو مطلب کیپیبل لوگ ہوتے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو مطلب نہیں لیا جاتا. ان لوگوں کو لیا جاتا ہے جو جن کی سفارش ہوتی ہے. اس کی وجہ سے میریٹوکریسی کی کیا ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب جو میرٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے لیک آف ہیومن اینڈ مٹیریل ریسورسز اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن لیڈ ٹو ڈبل BOD برڈن آف ڈیزیز. مطلب جب آبادی بڑھتی ہے، آبادی مطلب جب زیادہ ہو جاتی ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بیماریاں جو ہے نا وہ بیماریاں جنریٹ ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے مطلب پھر ہاسپٹل بنانے پڑتے ہیں، ان کے لیے پھر جو ہے نا بیڈ کوریج کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہیلتھ سسٹم پہ کیا ہو جاتا ہے، برڈن آ جاتا ہے. امپیکٹ آف ہیلتھ گورننس کرائسس، لو ریٹ آف ہیلتھ انڈیکیٹر ان دا کنٹری. مطلب ہمارے ملک میں جو ہیلتھ کا سسٹم ہے یا ہیلتھ انڈیکیٹر ہے وہ جو ہے نا اس کا ریٹ بہت زیادہ کم ہے. انیبلٹی ٹو سسٹین دا انفلکس آف پیشنٹ ڈیورنگ پینڈیمکس. اب مطلب جو کرونا وائرس COVID-19 کا پینڈیمک آیا، لیکن پاکستان میں مطلب اتنا زیادہ اس کا افیکٹ نہیں ہے. اگر پاکستان میں UK یا USA کی طرح اس کا مطلب امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا تو ہمارا ہیلتھ سسٹم بیٹھ جاتا، کیونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ مطلب وبا کے دوران جو ہے نا یا وبا پھوٹ پڑے تو اس کے فلو کو وہ جو ہے نا کنٹرول کر سکے. انفیشینٹ ہیلتھ کیئر ڈلیوری سے، ہمارا جو ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم ہے وہ بھی ناکافی ہے. ہاؤ دا کرائسس کین بی کنٹرول، ہیلتھ فائنینسنگ ٹو امپروو مینجمنٹ سسٹم. مطلب ہمارے ہیلتھ کو فائنینس کرنا چاہیے تاکہ ان کا مینجمنٹ سسٹم بہتر ہو. انکریزنگ دا انفراسٹرکچر اویلیبل فار ہیلتھ کیئر، ہمیں مطلب جو ہیلتھ کیئر کے لیے انفراسٹرکچر ہے مطلب ان کے لیے اکوپمنٹ چاہیے، ان کے لیے جو ہے نا مطلب چیزیں چاہیے، تو ہمیں جو ہے نا ان کو انکریز کرنا ہوگا. ہر ہاسپٹل میں ہمیں بیسک فیسلٹیز دینی ہوگی، وہاں پہ اسپیشلٹیز کو انکریز کرنا، وہاں پہ ڈاکٹرس کو ہائر کرنا پڑے گا. امپروونگ دا ایفیشینسی آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سسٹم، ہمیں جو ہے نا مانیٹرنگ اور کنٹرول سسٹم کی ایفیشینسی کارکردگی کو بہتر کرنا ہوگا. امپروونگ ہیلتھ سروس ڈلیوری سسٹم، ہمیں اپنے جو ہیلتھ ڈلیوری سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ بہتر کرنا ہوگا. انٹروڈیوسنگ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم، ہمیں جو ہے نا ہیلتھ انفارمیشن سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا ہوگا. مطلب ہمیں ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہوگا کہ وہ سارا آن لائن سسٹم ہو. HR ریفارم اسٹرینتھن ہیلتھ انسٹیٹیوشن، جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ ہیلتھ انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرے، اس میں جو ہے نا مطلب اس کے لیے کام کرے، اس کو بہتر کرے. کراس سیکٹر ایکشن فار ایڈوانسنگ ہیلتھ، مطلب کراس سیکٹوریل ایکشن فار ایڈوانسنگ ہیلتھ، مطلب ہمیں جو ہیلتھ سیکٹر میں جو نا ایڈوانسمنٹ مطلب ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا ہوگا. جو مطلب دنیا میں ٹیکنالوجی ہے، جو دنیا میں ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اس کو سے مستفید ہونا ہوگا، اس کو یوز کرنا ہوگا. اور جو ڈیولپ نیشن ہے ان کی ٹیکنالوجی کو، ان کی جو ہیلتھ سسٹم کی ٹیکنالوجی ان کو سے جو ہے نا مطلب فائدہ اٹھانا ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے نا کوآپریشن کرنا ہوگا، ان کے ساتھ معاہدے کرنے ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے نا وہ بہتر ہوگا. اور ہمیں نئی ٹیکنالوجی کو ہیلتھ سسٹم میں ضرور انٹروڈیوس کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز پہ یا ڈفرینٹ پیتھوجنس پہ، تو ہمیں ان ریسرچ کو بھی فالو کرنا. ہمارے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس ریسرچ کو فالو کرنا چاہیے. حکومت کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آسانی بنائے، ڈاکٹرس کے لیے آسانی بنائے تاکہ وہ اس ریسرچ کو آسانی سے فالو کر سکے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرے تاکہ ہیلتھ سیکٹر اور زیادہ جو ہے نا امپروو ہو.
کمپیریزن آف پاکستان ہیلتھ سسٹم ود دا ڈیولپ نیشن. ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ہمیں اپنے ڈیولپ نیشن مطلب جو ڈیولپ نیشن ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. ان کی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے, ان کے ایکسپیریمنٹ سے جو نا مستفید ہونا چاہیے, ان کی ریسرچ کو یوز کرنا چاہیے. ہمارے ڈاکٹرس کو ٹریننگ دینی چاہیے, ان کے لیے مطلب ایسے فورن ٹورز رکھنے چاہیے جہاں پہ مطلب ہیلتھ سسٹم پہ کام ہو رہا ہے, ان کی ٹیکنالوجی کو وہ جو ہے نا جان سکیں, ان کو دیکھ سکیں, ان پہ ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. اور ہاں ڈاکٹر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ ہیلتھ سسٹم میں ڈاکٹر بہت اہم رول پلے کرتے ہیں, تو ان کو بھی پریولیجز دینی چاہیے, ان کی سیلری انکریز کرنی چاہیے, ان کو بیسک انسینٹیوز دینی چاہیے. تو ان کا اگر آپ ان چیزوں پہ آپ فوکس کریں گے اور ان چیزوں پہ آپ مطلب کام کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ امپروو ہو سکتا ہے. لاسٹ میں نے کنکلوژن ہے, ٹھیک ہے, لاسٹ پوائنٹ اس کا کنکلوژن. آپ اس میں اور پوائنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کی جو میں نے یہاں پہ سب ہیڈنگز دی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو ایکسپلین کر لیں, آپ اپنے پوائنٹس یہاں پہ بنائیں. میرا کام یہاں پہ آپ لوگوں کو مطلب ایک گائیڈ لائن دینا ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس پہ آگے عمل کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس ایسے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اس سے مطلب آپ اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی, تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا. اور یہ ویڈیو اور یہ ٹاپک ہر جگہ شیئر کیجیے گا تاکہ نالج ہر ایک اسٹوڈنٹ ہر ایک اسپائرنٹ کے ساتھ شیئر ہو. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اکیڈمیز بند ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے تو یوٹیوب ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے اس چیز کے لیے. تو جو لوگ نالج شیئر کریں آپ ان لوگوں کو بھی سپورٹ کیجیے, ان چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا, میرے چینل کو بھی سپورٹ کیجیے گا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اگر آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے, مجھے جو نا میری ویڈیوز کو لائک دیں گے, شیئر کریں گے, تو اس سے مجھے کیا ہوگا, ایک آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی وجہ سے مجھے حوصلہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بناتا جاؤں گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.